السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ تو سابقہ آیت میں باطل قوتوں کی بات کی گئی، تو ان سے متعلق مزید آگے بھی کہا جا رہا ہے۔ تو چونکہ یہ آیت لمبی ہے، ہم اتنا زیادہ اس کی نہ تمہید کر سکتے ہیں نہ ہی ریکیپ کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو سابقہ ویڈیو دیکھنا ہوگا۔ یہ آیت شروع ہو رہی ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا۔ وہ جو باطل قوتیں جو ایک اسلامک اسٹیٹ کے خلاف سرگرم ہوتی ہیں، جو اجتماعی نظام کو نہیں مانتی، یہ جو الدین ہے اللہ کا، یہ اجتماعی نظام ہے جو لوگوں کی ویلفیئر کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو قوتیں اس نظام کو نہیں مانتی، اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ قائم کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ یوں سمجھیں، آج کی جو ٹرم ہے، قرآن کریم تو قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے جو الفاظ ہیں ان کے اندر اتنی ڈیپتھ ہے، اتنی جامعیت ہے، اتنے وہ کمپریہنسو ہیں، اتنے کنڈینس ہیں کہ قیامت تک کے لیے رہنمائی کرتے ہیں۔ تو آج کی ٹرم میں آپ یوں کہہ لیں، اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ اگر وہ قائم کرنے کی کوشش کریں، ایک پولیٹیکل جو ساورنٹی ہے کسی بھی اسٹیٹ کی، اس کے مقابلے میں اگر وہ کوئی ریلیجس کوئی چیزیں کرنا چاہیں، اس کی حکومت قائم کرنا چاہیں ریلیجس قوانین کی روح سے، کہ پبلک لاز کچھ اور ہوں اور پرسنل لاز کچھ اور ہوں۔ ایک اسٹیٹ کے اندر پبلک لاز اور پرسنل لا کی کوئی یوں کہہ لیں کوئی تفریق نہیں ہوتی، جیسے کہ مسلم کنٹریز میں ہے کہ وہ جو حکومت کی جو ادارے ہوتے ہیں، جو حکومت چلا رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس اتھارٹی ہوتی ہے پبلک لاز کی، اور پھر انہوں نے سیاسی اتھارٹی دی ہوتی ہے، مذہبی اتھارٹی دی ہوتی ہے مذاہب کو، مسالک کے جو پیشوا ہوتے ہیں ان کو۔ وہ بتائیں گے کہ آج اب عید کا چاند نظر آیا ہے کہ نہیں آیا، عشر زکوٰۃ، یہ درباروں کا پیسہ کیسے سمیٹنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر اس کے اندر کرپشن، اس میں پھر انتظامی جو مشینری ہوتی ہے انتظامیہ، اس کو بھی ساتھ شامل کیا ہوتا ہے، ان کے بھی حصے ہوتے ہیں، گدی نشینوں کے بھی حصے ہوتے ہیں، درباروں کے جو منتظم ہوتے ہیں ان کے بھی حصے ہوتے ہیں، کیونکہ لاکھوں نہیں کروڑوں کی آمدن ہوتی ہے وہ جو مردے جہاں پہ دفنائے ہوتے ہیں مزاروں میں، ان کی۔ تو ایسی ریاست کو آپ اسلامی ریاست کہیں گے؟ قرآن کی روح سے تو وہ اسلامی نہیں۔ ہاں، آپ یہ کہہ لیں کہ وہ ایک ریلیجس اسٹیٹ ہے، اسلامک اسٹیٹ نہیں ہے، تو یہ چیزیں تو وہاں پہ چلیں گی، وہاں پہ ہیں۔ تو بات یہ رہی کہ یہ جو باطل قوتیں جو اسٹیٹ ان دا اسٹیٹ قائم کرتی ہیں، ہر مسلم ملک میں ریاستی قانون کے مقابلے میں ان کی اپنی اپنی شریعتوں اور فقہوں کی روح سے انہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، بلکہ عدالتیں بنائی ہوئی ہیں، شرعی عدالتیں وہ بنائی ہوئی ہیں، اور وہ فیصلے کس کی روح سے کرتی ہیں؟ جو ان کے مسالک کی روایات ہوتی ہیں، ان مسالک کی کوئی فقہ ہوتی ہیں، ان کے کوئی دارالافتاء ہوتے ہیں، ان کی روح سے، کتاب اللہ کی روح سے نہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس سے پھر آپ جو معاشرے کے اندر انٹیگریشن ہے، پاکستان کو ہی دیکھ لیں، کیا حالت ہو گئی عدل و انصاف کی، کس طرح دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، کس طرح لوگ ظلم سے مر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ان کو، اور لاکھوں، یعنی یوں کہہ لیں اگر یہ جو بڑے جج ہیں ان کی اگر کوئی پیکج کرے تو 20-20 لاکھ مہینے کا پیکج لے رہے ہیں وہ، اتنی بڑی بڑی مراعات
اور ایک ٹکے کا کام نہیں کر رہے، جو کر رہے ہیں وہ بھی ظلم پر مبنی، کیا جواب دیں گے؟ ان کا ایمان ہی نہیں ہے آخرت کے اوپر۔ ان کا ایمان کیا ہے؟ دولت سمیٹنا، یہ ہے۔ اور حکومت جو ہے وہ خاموش تماشائی، اس کی ناک کے نیچے حکومت کا کام ہے نا، اداروں کو ریگولیٹ کرنا سربراہ مملکت کا کام ہوتا ہے، لیکن اس کی ناک کے نیچے یہی کچھ ہو رہا ہو تو آپ یہ کہیں کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہاں ریلیجس اسٹیٹ ہے۔ تو یہ جو باطل قوتیں ہیں، قرآن کریم ان کی مذمت کر رہا ہے اس آیت کے اندر، وہ کسی بھی ان کا تعلق کسی بھی مسلک، مذہب، فرقہ سے کیوں نہ ہو۔ تو کہہ رہا ہے کہ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا، ان پر مسلط کر دی گئی ذلت، وہ جہاں کہیں بھی جائیں ذلت ان کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ آپ دیکھیں یہ آیت کا یہ ٹکڑا سامنے رکھیں اور اپنی حالت کو آپ سامنے رکھیں۔ کوئی شخص ہے جو ذلت سے بچا ہوا ہو؟ کوئی ادارہ، کوئی ادارے کا سربراہ، عوامی سطح کے اوپر کوئی عوامی لوگ، جتنے بھی عوام ہیں، ان کو کوئی سکون، اطمینان، امن، کوئی عدل و انصاف، کوئی روزگار، کوئی چیز ہے؟ چھوٹا سا کام اگر آپ کو کسی بھی سرکاری محکمے میں پڑ جائے تو دیکھیں وہ آپ کی دوڑیں کتنی لگواتے ہیں، آپ کی منتیں کتنی کرواتے ہیں، آپ کو ذلیل و خوار کتنا کرتے ہیں۔ اس کو یہ کہنا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ ہے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو اپنے آپ کو وہ دے رہے ہیں۔ لیکن اس سے صورتحال تو نہیں بدلے گی۔ عوام کے مصائب اور عوام کی دکھ اور درد اور ان کی تکالیف وہ تو دور نہیں ہوں گی، اور جو لوگ ان کو لوٹ رہے ہیں، حکمران طبقہ، تو وہ بھی اپنا خمیازہ بھگتے گا، وہ بھی اللہ کا قانون مکافات عمل ان کی بھی ایک ایک حرکت کو نوٹ بھی کر رہا ہے اور ان کے نتائج بھی مرتب کرتا ہے۔ وہ بھی اپنے انجام کو پہنچتے ہیں اور پہنچیں گے، ان سے بھی جواب طلب کیا جائے گا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ چھوٹ جائیں گے۔ تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، کرو اپنی مرضی کی ریاست، اپنی مرضی کی حکومت چلاؤ، اللہ کے قوانین کو اوائڈ کرو، ان کی خلاف ورزی کرو، ٹھیک ہے، تمہیں ارادہ اور اختیار دیا ہوا کر سکتے ہو، کر رہے ہو، لیکن دیکھو تو صحیح تمہاری حالت کیا ہوگی۔ تم ذلیل و خوار ہو گئے، جہاں جاتے ہو یہ ذلت تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ اینما ثقفوا کے الفاظ ہیں، جہاں بھی، جس جگہ بھی تم ہو، اگر تم اللہ کے قوانین کو فالو نہیں کرتے، ایبسولوٹلی اللہ کے قوانین کو ریاست کی سطح کے اوپر نافذ نہیں کرتے، تو پھر جہاں کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، یہ ذلت تمہارے ساتھ چمٹی ہوئی ہے۔ ذلیل اور خوار تم ہو گئے اور تمہیں احساس بھی نہیں ہو رہا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یعنی احساس بھی ختم ہو گیا۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو شرمندگی، ندامت، کوئی احساس ہوتا تھا کہ میں کوئی غلط کام کر رہا ہوں، اب وہ بھی نہیں ہے۔ میڈیا کے اوپر آ کر ڈٹھائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر یہ چیز کہی جائے کہ مہنگائی سے عوام مر گئی تو وہ کہتے ہیں کہاں پہ مہنگائی ہے، لوگ اتنی گاڑیاں خرید رہے ہیں، تو یہ اس کا مطلب ہے مہنگائی نہیں ہے اس ملک کے اندر۔ جو کل ہی کی بات ہے، فار ایگزامپل گھی اگر 200 روپے تھا تو وہ 300 سے اوپر چلا گیا۔ چینی کہاں پہ چلی گئی، تو وہ کہتے کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ لوگوں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی عزتیں بیچ رہے ہیں سڑکوں کے اوپر کھڑے ہو کے، اور وہ کہتے ہیں کوئی مہنگائی نہیں ہے۔ پھر یہ حالت ہوتی ہے، احساس ختم ہو جاتا ہے۔ یہ حالت ہوتی ہے اس قوم کی۔ اور آگے کہہ رہا ہے الا بحبل من اللہ وحبل من الناس،
سوائے اللہ کی طرف سے پناہ کے ساتھ اور لوگوں کی طرف سے پناہ کے ساتھ ان کو کوئی پناہ مل جائے تو مل جائے، ورنہ ان کی عام حالت ذلت و خواری کی ہے۔ یعنی یہ تو اللہ ہے نا جو اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی تمہیں دے رہا ہے، تمہاری ربوبیت کر رہا ہے۔ تم اتنے جرائم کر رہے ہو، وہ پھر بھی تمہیں مہلت کا وقفہ دیا جاتا ہے کہ تم سنبھل جاؤ۔ تو کہتا ہے ورنہ عام جو تمہاری حالت ہے، اگر یہ مہلت کا وقفہ نہ ہو تو پھر دیکھو تمہاری حال کیا ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ عام جو تمہاری حالت ہے، عمومی حالت، وہ تو ذلت و خواری کی ہے، یہ تو ہمارا وقفہ مہلت ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہوا ہے۔ تو اس کی روح سے تمہیں کوئی پناہ مل جائے تو مل جائے، ادروائز تو تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ذلیل اور خوار ہو چکے ہو، جہاں بھی جاتے ہو ذلت اور خواری تمہیں چمٹی ہوئی ہے، تمہارے اوپر برس رہی ہے۔ اور آگے الفاظ دیکھیں، کہہ رہا ہے کہ وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کے قانون مکافات کی روح سے غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ وباؤ ہے، باؤ اسی سے بے ہے۔ اب کہتے ہیں نا معاہدہ بے، خرید و فروخت، سیل اینڈ پرچیز۔ تو کہتا ہے کہ یہ جو کاروبار کر رہے ہیں نا، یہ جو خرید و فروخت کر رہے ہیں، یہ تو اللہ کے قانون مکافات عمل کی روح سے غضب کما رہے ہیں۔ یہ ہے اس کے معنی۔ الفاظ کی وہ ایٹیمالوجی سامنے ہو، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ وہ سمجھاتا کس طرح سے ہے، الفاظ کا انتخاب کیا کرتا ہے، اتنا بلند مقام ان الفاظ کا اور ان کے انتخاب کا۔ کہتا ہے تم اللہ کے غضب کو، اس کے قانون مکافات عمل کے غضب کو اس کی تم خرید و فروخت کر رہے ہو، اس کی روح سے غضب کما رہے ہو۔ پھر کہتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، قرآن کے الفاظ دیکھیں، پیچھے کہہ رہا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ، اب اگلے الفاظ دوسری دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، وہاں پر ذلت ہے اور یہاں پر مسکنت ہے۔ مسکنت کیا ہوتی ہے؟ کوئی چیز ساکن ہو جائے، رک جائے، اس کی حرکت رک جائے، اس کی زندگی چھن جاتی ہے۔ کوئی چلتا ہوا کاروبار رک جائے، آدمی کی موومنٹ رک جائے اور وہ بستر سے لگ جائے، پھر دیکھیں اس کی حالت کیا ہوتی ہے محتاج کی۔ وہ موومنٹ کرے گا تو کچھ کمائے گا نا، موومنٹ کرے گا تو اس کے جسمانی اعضاء کام کرتے رہیں گے۔ تو کسی چیز کی حرکت رک جانا، اس سے تو پھر محتاجی پیدا ہوتی ہے۔ جب انسان کچھ کرے ہی نہ، کوئی حرکت ہی نہ کرے، تو وہ کمائے گا کیا؟ اس کا تو اپنا جسم ہی بیکار ہو جائے گا۔ یہ لفظ کہہ رہا ہے کہ ان پر محتاجی اور پستی مسلط کر دی گئی۔ کیوں؟ کہ انہوں نے باطل کا نظام اپنایا، اللہ کے دین کو چھوڑا، اپنی آمریت، اپنی وہ اجارہ داری، اپنا وہ جو مفاد پرستی کا نظام، وہ سرمایہ داری کا نظام ہو یا وہ مذہبی یہ نظام ہو، کوئی بھی، تو کہتا ہے اس کے پیچھے پڑے، ذلیل بھی ہو گئے، محتاج بھی ہو گئے۔ اور آگے اس کی ریزن بتا رہے ہیں کہ یہ ذلت، یہ محتاجی کیوں ہوئی، یہ بھی بتا رہا ہے۔ حالانکہ پیچھے بتا رہا ہے کہ انہوں نے کمایا کیا کمایا انہوں نے؟ اللہ کے قانون مکافات کا غضب کے ساتھ لوٹے۔ یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں تمہارے ساتھ؟ اب اس کی ریزن بتا رہا ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، اس وجہ سے کہ بلا شبہ
وہ اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کرتے تھے وہ اللہ کی آیات کے ساتھ، یعنی انکار کرتے تھے۔ اللہ نے ان آیات کے اندر جو قوانین دیے وہ ان قوانین کے پیرلل، ان کے عین خلاف اپنے سیاسی، معاشی، مذہبی قوانین کو نافذ کرتے تھے تاکہ ان کی چودراہٹ، ان کی آمریت، ان کی حکومت قائم ہو۔ اللہ کی حکومت جو انسانوں کے فائدے کے لیے ہو، اللہ کا جو دین انسانوں کی ویلفیئر کے لیے وہ قائم نہ ہو جائے، اس لیے وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر اس کا نتیجہ بھی تو بھگت رہے ہیں۔ کسی اور ملک کو کیا دیکھیں، اپنے ہی ملک کو دیکھ رہے ہیں۔ اور آگے چونکہ یہ اقوام گزشتہ کی بات ہو رہی ہے اور انہی کی ایگزامپل دے کے قرآن کریم آج ہمیں بھی سمجھا رہا ہے کہ تم میں سے بھی جو لوگ یہ کچھ کریں گے تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ یہ قرآن کریم قصوں کی کتاب تو نہیں ہے، اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق۔ نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کے قوانین، اس کی آیات کا انکار کرتے تھے، بلکہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے۔ قتل کرنے سے مراد ہے ان کو ایذا دیتے تھے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی پوری ڈیٹیل دی ہوئی ہے کہ وہ ان کو آزادی دلا کے لائے ہیں، فرعون کے جبر و استبداد سے آزادی دلا کر ان کو لے کر آئے ہیں، اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ تم ہمیں کہاں سے یہ شہر سے نکال کے تم ہمیں وادی سینہ یہ جنگ لے کر آگے، اس صحراؤں میں ہم بھٹک رہے ہیں، نہ ہمیں اچھے کھانے مل رہے ہیں، نہ ہمیں شہری سہولیات ہیں، وہ کہہ رہے تھے، نہ ہمیں کوئی پانی پینے کو مل رہا ہے۔ کبھی وہ کچھ کر رہے تھے، کبھی وہ بتوں کی پوجا کرنے لگ جاتے تھے، کبھی وہ بچڑا کی پرستش کرنے لگ جاتے تھے، یہ کر رہے تھے وہ۔ تو یہ چیز اس طرح سے انبیاء کو ایذا پہنچانا کہ جو انبیاء ان کی ویلفیئر کا کام کر رہے تھے انہی کو وہ ایذا پہنچاتے تھے، مختلف سوالات کر کے اور مختلف ایسے کام کر کے جو خود ان کے لیے تکلیف کا باعث تھے، اور اس کے اوپر پھر انبیاء کو ایذا پہنچانا یہ ہے کہ وہ ان کے فائدے کے لیے کہہ رہے ہوتے تھے کہ یہ چیز کرو اور یہ چیز نہ کرو، اور وہ اپنی من مرضی کے مطابق چیزیں کرتے تھے، الٹے سوالات کرتے تھے۔ یہ چیز کہ جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ اے موسیٰ ہم نہیں لڑ سکتے، یہ تم اور تمہارا خدا جا کے ان سے لڑو، ہم نہیں لڑ سکتے، یہ کہہ رہے تھے وہ۔ یہ میں نے کچھ ایگزامپل دی کہ انبیاء کو قتل کرنا کیا ہے، ایذا دینا ان کو۔ اور آگے کہہ رہا ہے کہ ذالک بما عصوا، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے قوانین سے سرکشی کی۔ اور آگے وَقَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ اپنی حد سے نکل کر لوگوں سے زیادتی کرتے تھے۔ یعتدون، حد سے نکلنا اور لوگوں سے زیادتی کرنا۔ یہی کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا آج؟ کوئی انسان کسی دوسرے کی زیادتی سے بچا ہوا ہے؟ خواتین کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کمزور لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ راہ چلتے ہوئے کوئی محفوظ نہیں ہے، نہ مرد نہ عورت، ان کو لوٹا جا رہا ہے۔ کسی کی زبان سے، اس کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی کے ہاتھوں کے شر سے کوئی محفوظ نہیں ہے۔ کوئی رشوت لے رہا ہے، کوئی کرپشن کر رہا ہے، کوئی کسی کا حق مار رہا ہے۔ ادارے بھی یہی کر رہے ہیں اور جو بااثر افراد ہیں وہی بھی یہی کر رہے ہیں۔ تو پھر اس ملک اور قوم کی حالت وہ تو پھر آپ کے سامنے ہے، یہی ہوگا۔ تو کیا چیز آپ کے سامنے، کیا چیز سمجھ آئی آپ کو جو ہم نے یہ لیکچر کیا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قوانین کی وائلیشن اور کتاب اللہ کے ساتھ دوسری مذہبی کتابوں کو لے کر آنا، اور پھر جب وہ آتی ہیں تو وہ پھر کھلی چھٹی دے دیتی کہ یہ ریچولز کریں، جو مرضی کریں،
آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تتفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔